بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں برآمدے میں پوچھا مار رہی تھی، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ زمین رگڑ رہی تھی، جب چچی غصے میں بھری میرے قریب آئی۔ اچانک ایک ٹھنڈا پانی کا بھرا گلاس میرے چہرے پر آ گرا۔ پانی کی تیز چھینٹیں میری آنکھوں میں لگی، میرے سارے کپڑے بھیگ گئے اور میری سانسیں جیسے لمحے بھر کو رک سی گئی ہوں۔ میں بوکھلا کر پیچھے ہٹی، آنکھیں ملتے ہوئے انہیں حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن ان کے چہرے پر سختی اور نفرت کی پرچھائیاں مزید گہری ہو چکی تھی۔ کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ چچی چیخ مار کر مجھ پر غصہ نکالنے لگی۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اگر میں تجھے گھر کے کام کرواؤں گی تو مجھے بددعا دے گی؟ یہی کرتی ہے نا تو ہمیشہ سے، منحوس لڑکی۔ میں نے دیکھ لیا ہے تجھے، تو مسلے پر بیٹھ کر وظیفے کرتی ہے اور ہمیں بددعائیں دیتی ہے۔ جب بھی تو برتن مانجتی ہے، جب بھی فرش صاف کرتی ہے، جب بھی کپڑے دھوتی ہے، تیری نظریں نیچی ہوتی ہیں، مگر دل میں تیرے خلاف زہر بھرا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ مجھے بددعا دیتی ہے کہ میں برباد ہو جاؤں۔ ایسی ہے نا تو، احسان فراموش، شرم نام کی کوئی چیز ہے تیرے اندر؟ بالکل تیری ماں کی طرح میسنی ہو، مگر گھننی ہو۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی اور میں ششتر کھڑی رہی۔ میں نے ہاتھ میں ابھی تک پوچے کی لکڑی سختی سے جکڑی ہوئی تھی اور پانی میرے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا، دل جیسے کسی شکنجے میں جکڑ گیا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، قسم کھانے کے لیے کچھ کہنا چاہا، مگر کچھ نہیں کہا، لیکن میرا گلا رند گیا۔ لفظ میری زبان پر آ کر کہیں کھو گئے۔ تیری ماں نے تجھے بھی یہی سکھایا ہے نا؟ چچی کی آواز اور بلند ہو گئی۔ میرے سر پر تو پہلے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے، ایک یہ منحوس بھی سر پر مسلط کر دی گئی۔ نہ تیرا کوئی وارث، نہ کوئی سہارا، مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے یہاں پہ۔ کم سے کم احسان مندی بن جا، مگر نہیں، تجھے تو صرف بددعائیں دینی آتی ہیں، میرے حق میں زہر بھرنا آتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر میں رونے لگتی تو چچی کا غصہ اور بڑھ جاتا۔ میں نے بمشکل اپنی زبان قابو میں رکھی اور سر جھکا لیا، جیسے ان کی ہر بات تسلیم کر رہی ہوں، مگر دل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، کچھ ایسا جو شاید کبھی دوبارہ نہ جڑ سکتا۔ میں نے بھیگی آنکھوں سے چچی کو دیکھا، ان کے چہرے پر غصے کی سرخی مزید گہری ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی، جیسے میرے دل میں چبونے کے لیے ہر لفظ کو کانٹوں کی طرح تیار کر رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں نظریں نیچی کر۔ وہ اچانک زور سے چلائیں۔ ان کی آواز میں اتنی تلخی تھی کہ میرا دل کانپ گیا۔ کیا ٹکٹکی باندھے مجھے گھورے جا رہی ہے، جیسے میں تجھ پر کوئی ظلم کر رہی ہوں؟ ہاں، یہی دیکھ رہی ہے نا تو؟ تجھے لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں، مگر اصل ظالم تو تیری ماں تھی۔ وہ بھی ایسی ہی تھی، خاموش مگر بہت گھنی، اندر سے ایسی چالاک کہ کیا بتاؤں، مردوں کو فٹ سے قابو کر لیتی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی نا، زبان کم چلاتی تھی مگر دماغ خوب چلتا تھا۔ تبھی تو اس نے تیرے باپ کو اپنے پلو سے یوں باندھے تھا جیسے کوئی سپیرا سانپ کو بین کی دھن پر نچاتا ہے۔ اپنے عشق کے جال میں ایسا پھنسایا کہ وہ تو بیچارہ اپنی ماں تک کو بھول بیٹھا۔ بس تیری ماں اور تو ہی اسے نظر آنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی، مگر چچی کی تلخ آواز میرے کانوں میں زہر گھولتی رہی۔ تیرے باپ کو تو ایسا قابو کیا کہ الگ گھر لے کر بیٹھ گئی بڑی شان سے، اور ساس کو میرے سر تھوپ دیا تاکہ اس کی خدمتیں کرتی رہوں، بوجھ میں اٹھاؤں، پاؤں دباتی پھروں، دوائیاں دیتی پھروں، جیسے میری کوئی زندگی نہیں۔ حالانکہ حق تو تیرے باپ اور تیری ماں کا بنتا تھا کہ اپنی ماں کو ساتھ رکھتے، کیونکہ وہ بڑے تھے، ہم تو ٹھہرے چھوٹے۔ لیکن تیری ماں، ہاں نا، تھی ایسی خود غرض، اپنے آرام کے لیے سب کچھ کر گزری، کبھی ساس کو پانی تک نہیں پوچھا۔ ارے پوچھتی بھی کیوں، میری ساس کون سا راضی تھی اس کے رشتے پر؟ یہی بغض تو نکالا نا تیری ماں نے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر میں چپ چاپ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یتیموں کا اس دھرتی پر رہنے یا کچھ بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایک لفظ بھی اپنے حق میں بولیں تو لوگ انہیں پیروں میں رون دیتے ہیں کہ تم تو بے سہارا ہو، ہمارے رحم و کرم پر ہو۔
چچی کی ہر بات میرے دل میں زہر کی طرح اتر رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو الٹا مجھے ہی مار پڑے گی۔ میرے پاس چچی کے گھر کے علاوہ اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہی میری پناہ گاہ تھی، جہاں مجھے سر چھپانے کی جگہ ملی تھی۔ اگر میں کوئی بھی جواب دیتی تو جانتی تھی کہ وہ دو کھڑی نہ لگاتے اور مجھے گھر سے نکال باہر کرتی۔ باہر کی دنیا کون سی خوبصورت تھی، وہاں بھی درندے اور بھیڑیے ہی بیٹھے تھے جو مجھے نوچ لیتے۔ یہ جگہ جیسی بھی ہے پھر بھی میرے لیے ایک سہارا تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں چچی کی باتیں سنتی جا رہی تھی، لیکن جب چچی نے یہ الفاظ کہے تو میری برداشت کی ساری حدیں ختم ہونے لگی۔ چچی نے ہاتھ کمر پر رکھا اور سر جھٹک کر مزید بولنے لگی، جیسے اب وہ اپنی تلخی کو اور کھولنا چاہتی ہوں۔ سن لے لڑکی، یہ تیری ماں کوئی عام عورت نہیں تھی۔ مجھے تو پڑوس والیوں سے پتہ چلا کہ اس پر کوئی جن بھی عاشق تھا۔ ہاں، سب کہتے تھے کہ تیری ماں کے پیچھے کوئی پرچھائی تھی، کوئی ایسی چیز جسے عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے وہ اتنی خاموش بھی رہتی، اسی لیے اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی۔ پتہ نہیں کون سا جادو کر کے تیرے باپ کو قابو کیا تھا اس نے۔ میری سانسیں رکنے لگی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچی کی زبان زہر اگلتی جا رہی تھی اور میرے وجود پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ میری مرحوم ماں کے لیے کتنی باتیں کہتی جا رہی تھی، ایسے جیسے وہ مر کر بھی ان کے سینے پر بوجھ بنی بیٹھی ہو۔ میں جانتی تھی کہ میں کچھ بھی کہوں تو الٹا مجھے ہی سننا پڑے گا، مجھے ہی الزام ملے گا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری ماں ایسی نہیں تھی، وہ محبت کرنے والی نرم دل اور باوفا عورت تھی۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا تب میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ حالات کی سنگینی نہ سمجھ پاتی۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ کس طرح میری ماں نے زندگی کے ہر موڑ پر قربانیاں دی، مگر انہیں کبھی اس کا صلہ نہیں ملا۔ میرے والد کا انتقال تو جوانی میں ہی ہو گیا، جب میں محض 4 ماہ کی تھی۔ ایک نوخیز بیوہ جس کی گود میں ایک ننھی سی جان تھی، دنیا کے طوفانوں کے آگے کتنی بے بس ہوتی ہے، یہ میں نے اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھا۔ ابا کے بعد ہماری دنیا سکڑ کر صرف 2 لوگوں تک محدود ہو گئی، میں اور میری ماں۔ میری ماں مجھے سنبھالنے کے لیے تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر یہ دنیا اکیلی عورت کو سکون سے جینے نہیں دیتی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں طنز اور طعنے دیتے ہیں، جیسے ایک عورت کا بغیر کسی مرد کے زندہ رہنا ہی کوئی گناہ ہو۔ جوان جہان عورت ہے، ایک بچی کے ساتھ اکیلی گھر رہتی ہے، خدا جانے گھر کیسے چلتا ہے۔ ایسی عورتیں زیادہ دیر اکیلی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی سہارے کے لیے آ ہی جاتا ہے۔ یہ جملے میری ماں کے کانوں تک پہنچتے مگر وہ خاموش رہتی۔ ان کی خاموشی میں ایک صبر تھا، ایک ضبط تھا، مگر میں نے دیکھا کہ راتوں کو جب وہ سلائی مشین پر کام کرتے تھک جاتی تو ایک لمحے کو رک کر آنکھیں بند کرتی، جیسے وہ اندر ہی اندر رو رہی ہوں، جیسے آنسو چھپانے کی آخری حد تک کوشش کر رہی ہوں۔ میری ماں نے ہنر سیکھا تھا، سلائی کڑھائی کا، اور اسی کے بل پر ہمارا گھر چلتا تھا۔ وہ دن رات سوئی دھاگے سے کپڑوں پر خوبصورت نقش بناتی، مگر ان کی اپنی زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا۔ جو پیسے آتے وہ ہمارے کھانے پینے، کپڑوں اور مکان کے کرائے میں نکل جاتے۔ کبھی کوئی بڑا خرچہ آ جاتا تو ہمیں فاقے کرنے پڑتے، لیکن دنیا یہ نہیں سمجھ سکتی، مگر میرے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ ہمارے حالات کتنے مشکل ہو چکے ہیں۔ وہ ہر بوجھ اپنے سر پر اکیلے سہ لیتی، کیونکہ میں اس وقت کوئی بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام میں اکثر کر دیا کرتی۔ میری ماں کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب چچا نے کبھی کبھار ہم پر رحم کھا کر راشن بھجوانا شروع کر دیا۔ چچا کے دل میں شاید بھائی کی محبت ابھی باقی تھی، مگر چچی کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ جیسے ہی چچا آٹے، دال یا چاول کا کوئی تھیلا ہمارے لیے بھیجتے، چچی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کیا ضرورت ہے ان پر خرچ کرنے کی؟ ہم کون سا سونے کے چمچ سے کھاتے ہیں جو انہیں پالنے کی ذمہ داری لے لی تم نے؟ چچی غصے سے کہتی۔ وہ میری بھتیجی ہے، میرا خون ہے، میں اس کی مدد نہیں کروں تو کیا کروں؟ چچا بے بسی سے جواب دیتے۔ خون؟ یہ لڑکی اور اس کی ماں بس ہمارے سر پر بوجھ ہیں، چچی جل کر کہتی، جیسے ہم نے ان سے کوئی قرض لے رکھا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن چچی نے تنگ آ کر ماں کے سامنے ہی چچا سے کہا،
ایک بیوہ اور اس کی بیٹی کو پالنے کا ٹھیکہ مت لو. لوگ باتیں بنائیں گے کہ تم اپنی مرحومہ بھابھی پر صدقہ دے رہے ہو، پھر ان پر بری نظر رکھ رہے ہو. یہ سن کر ماں کا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر انہوں نے ہمیشہ کی طرح کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ماں کو صرف سر جھکائے سناٹا سہتے دیکھا. وہ کمزور نہیں تھی، مگر حالات نے انہیں بولنے کے حق سے محروم کر دیا. میں اپنی ماں کو دن رات محنت کرتے، لوگوں کے تانے سنتے، چچی کی نفرت جھیلتے دیکھتی، مگر ہمیشہ خاموش رہتی. اس وقت میں بہت کم عمر تھی، کسی کو بھی جواب دینے کے قابل نہیں تھی، مگر میری خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا. ایسا طوفان جو کسی دن مجھے مکمل بہا لے جانے والا تھا. میں راتوں کو بستر پر لیٹے سوچتی کہ آخر میری ماں نے کیا جرم کیا تھا، کیوں ان کا جینا اتنا مشکل بنا دیا گیا. میری ماں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا صرف ایک بیوہ ہونا ہی ان کا گناہ تھا، یا یہ کہ وہ بغیر کسی مرد کا سہارا لیے اپنی زندگی گزار رہی تھی؟ یہ سوال میرے دل کو کھائے جا رہا تھا، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں خاموش رہی، سر جھکائے چچی کی نفرت سہتی رہتی، ان کے زہریلے الفاظ سنتی. میں نے ان کے تانے سنے، ان کی دھتکار سہی، مگر کبھی جواب نہیں دیا. مگر میرے اندر کی آگ بڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ ایک دن یہ شعلہ بھڑک کر سب جلا دے گا. ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ چچی نے ہماری دعوت کی. ان دنوں چچا ہم پر بہت مہربان تھے. ہم چچی کے گھر شام کے کھانے پر گئے. انہوں نے کھانے پینے کا بہت خاص اہتمام کیا اور کہنے لگیں کہ ہم پر آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، آپ کا خیال رکھیں. اللہ کے آگے بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے. ہم سب بہت حیران تھے. چچی کے یہ رویہ. چچی نے ہمارے لیے بہت مزے کی کھیر بنائی تھی. انہوں نے مجھے الگ کھیر دی، میری ماں کو ایک پیالی میں الگ سے کھیر دی. لیکن جب ہم واپس گھر آئے تو میری ماں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے اور وہ اچانک بیمار پڑ گئی. بیمار ہوتے ہوئے وہ آخر کو بستر پر لگ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. مجھے کبھی بھی کسی کا سہارا نہیں ملا تھا. ماں کے انتقال کے بعد جب بھی چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا، مجھے اپنے گھر لے آئے، تبھی میں چچی کے گھر کی مفت کی نوکرانی بن گئی. آج بھی میں نے گھر کے سارے کام ختم کیے اور ان کے حکم کے مطابق میں نے چپ چاپ فرش صاف کیا، پھر روتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی. جیسے ہی میں نے دروازہ پار کیا، میرے قدم خود بخود بوجھل ہو گئے، جیسے میں کسی ایسی جگہ رہ رہی تھی جہاں سکون نہیں تھا. کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کی مدھم روشنی پورے ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی. چچی کبھی مجھے بے وجہ لائٹ نہیں آن کرنے دیتی. ہمیشہ بجلی کے بل کے تانے دیتی کہ لائٹ آن مت رکھا کرو، اسی لیے میرے کمرے کی لائٹ ہمیشہ بند رہتی. مجھے کمرے میں آنے کا موقع ہی کب ملتا تھا؟ رات کو سارے کام ختم کرنے کے بعد جب سب سو جاتے تو میں فرش صاف کر کے سونے آتی. تب تک لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. میں نے دھیرے سے دروازہ بند کیا، لیکن مجھے تو کنڈی لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی. بس ہلکا سا دھکا دے کر واپس بستر پر آ بیٹھی. میرے دل میں چچی کی باتیں اب تک تیر کی طرح چبھ رہی تھی. بستر پر لیٹ کر میں مسلسل ان کے الفاظ دہرا رہی تھی، جیسے کوئی بھیانک خواب بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو. کیا واقعی میری ماں پر جنات کا سایہ تھا؟ اگر ایسا تھا تو مجھے کیوں محسوس نہیں ہوا؟ کیا وہ واقعی کسی جن کے عشق میں گرفتار تھی؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں. میں نے خود ان کو پل پل ابا کی محبت میں تڑپتے دیکھا. انہوں نے تو ساری زندگی ابا کے نام پر گزار دی، کبھی دوسری شادی تک کا نہیں سوچا، تو وہ کیسے کسی اور سے محبت کر سکتی تھی؟ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی. چچی کی تو ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ مجھے اور میری ماں کو ذلیل کرتی رہے. ان کے الفاظ زہر سے بھرے ہوتے. وہ جو بھی کہتی بس اپنے دل کے بھڑاس نکالنے کے لیے کہتی. ان کا اصل غصہ مجھ پر نہیں بلکہ شاید اپنی زندگی پر تھا، لیکن اس کا شکار ہمیشہ میں اور میری ماں بنتے رہے. یہی سوچتے سوچتے میں نے کروٹ بدلی اور اچانک میری نظر سامنے پڑی، میرے مٹھو پر. وہ اپنے پنجرے میں خاموشی سے بیٹھا تھا.
मगर उसकी नज़रें मुझ पर जमी थी, जैसे वो सब सुन और समझ रहा हो। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी जागी। मैं धीरे से बिस्तर से उठी और पिंजरे के करीब जाकर सरगोशी में बोली, मिट्ठू, क्या ये सब सच है? क्या ये सब सच है कि तुम तो मेरी माँ के साथ कई सालों से रह रहे हो ना? तुम तो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब थे। उन्होंने ज्यादातर वक्त तुमसे बातें करते गुजारा है। तुमने उन्हें करीब से देखा है। क्या वो वाकई चची की कही हुई बातों जैसी थी? क्या उन पर जिन्नात का साया था? मिट्ठू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी छोटी सी गर्दन घुमाकर मुझे गौर से देखने लगा। मैंने पिंजरे का दरवाज़ा खोला ताकि वो बाहर आए, ताकि मैं उसके ऊपर हाथ फेर कर कुछ सुकून महसूस करूं। इस घर में मेरा और कौन था? कौन था जो मेरे दर्द को समझ सकता? ये मिट्ठू मेरी माँ का दिया था। ये हमारे घर के नीम के दरख्त पर खुद ही आकर बैठा था। अम्मा ने इसे बहुत प्यार से पाला। वो अक्सर उससे तन्हाई में बातें करती। ये मेरी माँ के दुख सुख का साथी था। बिल्कुल एक बच्चे की तरह उन्होंने उसे पाला। तब ये बहुत छोटा था, जब से हमारे साथ रहा था अब ये बहुत खूबसूरत बन गया था। उसके रंग भी बहुत निखर आए थे। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैंने वो घर छोड़ा तो मिट्ठू को अपने साथ ले आई। अम्मा अक्सर कहती थीं कि ये मिट्ठू तुम्हारा हम उम्र है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं इस बात पर खुश हो जाती। वो बचपन की बातें थी, अब मैं बड़ी हो गई। मैं जानती थी कि ये जुल्म जो मुझ पर हो रहे हैं कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले कि मिट्ठू बाहर आता, अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा चुरचुराहट से खुला। एक लंबे चौड़े वजूद का साया दरवाजे में नमूदार हुआ। मैं एकदम साकत हो गई। कमरे में पहले ही हल्का अंधेरा था और चांद की रोशनी की धीमी चमक में वो वाज़े नज़र नहीं आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। खौफ की ठंडी लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैं जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। होंठ कपकपाने लगे। बेख्तियार मेरी जुबान से निकला, कौन है यहाँ पर? मुझे तो कुंडी लगाने की इजाज़त नहीं थी, दरवाज़ा खुला छोड़कर सोती, मगर आज पहली बार मुझे इस बात से खौफ महसूस हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे यूं कि कोई अंधेरे में शिकार की तरफ बढ़ता है। मेरी सांसें बेतरतीब हुई। मैंने ज़ोरदार चीख मारने के लिए मुंह खोला, मगर उसी लम्हे चांद की रोशनी में वो चेहरा वाज़ेह हुआ और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, साजिद। एक झुरझुरी सी दौड़ गई। साजिद मेरी चची का भतीजा था। वो अक्सर हमारे घर आता। मैं हमेशा उसकी नज़रों की चुभन को महसूस करती। वो एक बदफितरत लड़का था जिसकी नज़रें हमेशा बुरी नीयत से जमी रहती। मैंने हमेशा उसे दूर रखा, लेकिन आज वो इस तरह यहाँ क्या कर रहा था? साजिद की एक मकरूह मुस्कुराहट आई। उसने कदम बढ़ाए। डर गई क्या? उसकी आवाज़ में खबासत थी। वो मेरे खौफ से लुत्फानंदोज हो रहा था। डरो मत, मैं तो तुम्हें बस देखने आया हूँ। तुम अकेली थी ना? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से कंबल लपेटा। यहाँ से निकल जाओ, मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक मिट्ठू पिंजरे से निकलकर साजिद के चेहरे पर झपट पड़ा और उसे इतना नोचा कि उससे खून बहने लगा। वो उल्टे कदमों भागने पर मजबूर हो गया। मैं बुरी तरह से कांप रही थी। मेरा सांस इतना तेज चल रहा था कि जैसे अभी मेरा सीना फट जाएगा। मेरी आंखें दरवाजे पर जमी थी जहां से साजिद अंधेरे में गायब हो चुका था, मगर मेरे रोंगटे खड़े थे। मैं अपने आवास में नहीं थी। जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मिट्ठू ना झपटता साजिद पर तो क्या होता? क्या मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाता वो? मेरे हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। मैंने बेसाख्ता मिट्ठू को सीने से लगाया, जैसे वो मेरा सबसे मजबूत सहारा हो। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बिस्तर की चादर पर गिर रहे थे, मगर मैं उन्हें पहुंचने के काबिल नहीं थी। मेरी पूरी जिंदगी में चची की गालियाँ, तंज और ताने सहने की आदत हो चुकी थी, मगर आज जो हुआ था वो सबसे अलग था। आज मुझे पहली बार अपने वजूद पर खौफ महसूस हुआ। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं इस घर में बिल्कुल महफूज नहीं हूँ। अब क्या होगा? मैंने खुद से सरगोशी में कहा, क्या साजिद कल फिर आएगा? क्या वो हमले की कोशिश करेगा?
اگر میں چچی کو کچھ بتاؤں تو؟ نہیں، میں نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا۔ چچی کبھی بھی میرا یقین نہیں کریں گی، وہ تو مجھے ہی الزام دیں گی، کہیں گی کہ میں نے ساجد کو خود بلایا ہوگا۔ میرے دل میں مایوسی کی تیز لہر دوڑی۔ اتنے میں باہر سے چچی کی کرخت آواز آئی، یہ چیخو پکار کس بات کی ہو رہی ہے؟ میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی، آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تاکہ چچی کو میری کمزوری کا اندازہ نہ ہو۔ میں جانتی تھی کہ اگر انہوں نے روتے دیکھا تو الٹا مجھے ہی ڈانٹیں گی، جیسے ہمیشہ ہوا تھا۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا، چچی اندر آئی۔ اب کیا ڈرامہ رچایا ہے تو نے؟ وہ غصے میں گھورتے ہوئے بولی۔ ہر وقت چیخو پکار، ہر وقت تماشا، آخر چاہتی کیا ہے تو؟ کس سے باتیں کر رہی ہے رات کے اندھیرے میں؟ کہ کوئی اپنا عاشق تو نہیں بلا لیا؟ میں نے زبان کھولنے کی ہمت کی۔ چچی، وہ ساجد۔ چپ! چچی نے میری بات کاٹی۔ زبان بند رکھ، ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بناتی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور میرا بازو سختی سے پکڑا۔ کیا؟ ساجد؟ کیا بکواس کر رہی ہے؟ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چچی، وہ میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے… چچی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اف! کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ وہ دانت پیستے بولی۔ ساجد تیرے کمرے میں کیوں آئے گا؟ وہ تو شریف بچہ ہے، میں جانتی ہوں۔ یہ سب تیرے نخرے ہیں۔ لگتا ہے اپنی ماں پر گئی ہے، وہ بھی چالاکی سے میرے دیور کو قابو میں رکھتی تھی، اور تو بھی ایسی ہی چالاک ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو دوبارہ بھر گئے۔ میں نے ایک بار پھر صفائی دینے کی کوشش کی۔ نہیں چچی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چپ! انہوں نے غصے سے میرا بازو جھٹکا۔ اگر تو نے ایک لفظ بھی بولا تو تیرے باپ کے گھر بھیج دوں گی، وہاں جا کر زبان چلانا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری کسی نے زبان کاٹ دی ہو۔ باپ کا گھر؟ کون سا گھر؟ میرا تو اب کوئی گھر نہیں تھا۔ میری ماں کے بعد سب ختم ہو چکا۔ میں مجبور ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ نفرت سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئیں اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میری دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے مزید محتاط رہنا ہوگا۔ ساجد باز آنے والا نہیں تھا، اور چچی نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے مٹھو کو دوبارہ دیکھا، وہ پنجرے کے دروازے پر بیٹھا تھا، جیسے میرا درد محسوس کر رہا ہو۔ کیا میری ماں بھی ایسے ہی اکیلی تھی؟ مٹھو، میں نے سرگوشی کی۔ کیا وہ بھی کسی جن کے عشق میں گرفتار تھی، یا وہ بھی اسی دنیا کی سازشوں میں پھنسی ایک بے بس عورت تھی؟ مگر مٹھو نے کچھ نہ کہا، بس مجھے دیکھتا رہا۔ میرے اندر فیصلہ ابھرنے لگا۔ مجھے خود اپنی حفاظت کرنی ہوگی، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، نہ چچی نہ کوئی اور۔ مجھے اپنے لیے کھڑا ہونا تھا، مگر کیسے؟ یہ سوال میرے دل میں گونجتا رہا۔ میں دیر تک اندھیرے میں اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی رہی، حتیٰ کہ نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لیا۔ لیکن یہ سکون عارضی تھا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والی راتیں اور خطرناک تھیں۔ صبح کی ہلکی روشنی میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی، مگر میں بیدار ہونے کے باوجود آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ رات جو بھی ہوا، وہ ایک خوفناک خواب کی طرح ذہن میں گھوم رہا تھا۔ ساجد کا یوں میرے کمرے میں آنا، چچی کی بے رحمی، اور سب سے بڑھ کر میرا تنہا ہونا، یہ سب حقیقت تھا۔ میری پلکیں بوجھل تھی، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھولی، سب سے پہلے میری نظر مٹھو پر پڑی۔ وہ پنجرے کے دروازے پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ مٹھو، تو نے کل رات سب دیکھا نا؟ میں نے سرگوشی کی۔ بتا، میں نے کچھ غلط کیا؟ مٹھو نے چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر اچانک پنجے زمین پر پٹکنے لگا۔ اس کی حرکت عجیب تھی، جیسے وہ غصے میں ہو یا کچھ بتانا چاہتا ہو۔ اچانک پنجرے کا دروازہ خود کھل گیا۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ مٹھو پہلے تو عام رفتار سے باہر نکلا، پھر ہوا میں بلند ہوا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی شکل اصل بدل گیا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ مٹھو کوئی عام طوطا نہیں رہا تھا، بلکہ لمبے چوڑے وجود والا نوجوان بن گیا۔ اس کی آنکھیں گہرے سبز رنگ کی تھی، اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ ہوا میں معلق تھا، جیسے زمین کی کشش اس پر اثر ہی نہیں کرتی ہو۔ کیا ہوا نور بانو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیران کیوں؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کمر دیوار سے جا لگی۔ تو تم کون ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ وہ مسکرا کر زمین پر آ گیا، آہستہ سے میری طرف بڑھا۔ میں وہی ہوں جسے تو نے سالوں سے اپنا دوست سمجھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہی مٹھو جو تیری ماں کے ساتھ بھی تھا اور اب تیرے ساتھ بھی ہے۔ مجھے لگا میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سرگوشی کی۔ تو ایک طوطا تھا؟ نہیں، میں جن زاد ہوں۔ اس نے ایسا کہا،
ایک ایسا وجود جو صدیوں سے تمہاری نسل کے ساتھ جڑا ہے۔ تمہاری ماں کا محافظ تھا، اب تمہارا بھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ماں کا محافظ؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ مٹھو یا وہ جو بھی تھا، اس نے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ تجھے یاد ہے چچی ہمیشہ تیری ماں پر الزام لگاتی تھی کہ اس پر جن عاشق تھا۔ وہ سچ کہتی تھی، مگر وہ کوئی جن اور نہیں بلکہ میں تھا۔ اس کا عاشق تو نہیں تھا، اس نے مجھے پالا۔ میں اس کا محافظ اور مددگار ضرور تھا۔ میری سانسیں رک گئی، میرے اندر خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ تو کیا میری ماں بھی جانتی تھی؟ ہاں، جانتی تھی، مٹھو نے نرمی سے کہا، مگر وہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا آپ صرف اور صرف اس وجہ سے اس پر ظاہر کیا تھا تاکہ اس کی تنہائی دور ہو سکے، دل کا بوجھ مجھ سے شیئر کرے اور میں اسے صحیح راہ دکھاؤں۔ میں اس کی حفاظت کرتا تھا جیسے تیری حفاظت کرتا ہوں۔ میرے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کس پر یقین کروں۔ کیا میں اپنی ماں کے بارے میں چچی کی بات سچ مان لوں؟ کیا میں مان لوں کہ میں ہمیشہ سے جن ذات کی حفاظت میں رہی؟ اگر تو واقعی میری ماں کی حفاظت کرتا تھا تو پھر وہ اتنی بے بس کیوں تھی؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ مٹھو کی مسکراہٹ لمحے کو مدھم پڑ گئی۔ کیونکہ میں انسانوں کے مقدر نہیں بدل سکتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں انہیں ان کے دکھوں سے نکال نہیں سکتا، مگر ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں جیسے تیری کر رہا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا واقعی میں اب تک اکیلی نہیں تھی؟ کیا واقعی کوئی تھا جو میری حفاظت کر رہا تھا؟ جب میں سمجھتی تھی کہ میرا کوئی نہیں، میرے دماغ میں بون چال آ گیا۔ حقیقت کا دروازہ ایک دھچکے سے میرے سامنے کھل چکا، مگر اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ مٹھو، جسے میں بچپن سے قریبی ساتھی سمجھتی آئی تھی، در حقیقت جناتی وجود تھا۔ وہ میرے ساتھ ہنستا، ناراض ہوتا، باتیں کرتا، مگر کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ انسانی روپ بھی بدل سکتا ہے۔ میرے بدن میں لرزش تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ خواب ہے، مگر سامنے کھڑا لمبا چوڑا وجود، جاذب نظر مگر پراسرار نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میری روح کے اندر جھانک رہا ہو۔ نوری، تو اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ مٹھو نے آہستگی سے کہا۔ میں نے گہری سانس لی، میرے لب کپ کپ آ رہے تھے۔ یہ سب مذاق ہے نا؟ تو نے تو مجھے ڈرا دیا۔ مگر مٹھو کی سبز آنکھیں کسی سمندر کی طرح پرسکون تھی۔ میں مذاق نہیں کرتا نوری، مگر تو نے کل رات ساجد کو کیوں نہیں روکا؟ وہ میرے کمرے میں آیا، اس کی نیت خراب تھی۔ اگر تو میری حفاظت کر رہا تھا تو نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ میری آواز میں نمی آ گئی، ڈر کے باوجود غصے میں تھی۔ اگر مٹھو واقعی میری ماں کا محافظ تھا، واقعی رکھوالا تھا، تو اس نے ساجد کو کمرے سے باہر ہی کیوں نہیں روکا؟ اگر وہ جن ذات تھا تو اس میں یہ طاقت بھی ہوگی۔ مٹھو کی آنکھوں میں درد بھری چمک ابھری۔ اس نے لمبی سانس لی جیسے وہ میرے سوال کا بوجھ محسوس کر سکتا ہو۔ نوری، میں ایک جناتی وجود ہوں، مگر میں ہر حد پار نہیں کر سکتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ساجد جیسے لوگ گرد ہوتے ہیں، ان کی نیت بری ہوتی ہے، اپنی فطرت میں شیطان ہوتے ہیں۔ میں جن ہوں، میں ہر شیطان سے لڑ نہیں سکتا جب تک مجھے اجازت نہ دی جائے۔ اجازت؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ کس کی اجازت؟ مٹھو نے مجھے بغور دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، تیری۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مطلب؟ جب تک تو مجھے خود نہیں پکارے گی، جب تک تو دل سے نہیں چاہے گی کہ میں تیرا محافظ بنوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تیری مرضی کے بغیر تیرے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مٹھو کی نظر جھک گئی۔ تیری ماں بھی میرے بارے میں جانتی تھی، مگر اس نے کبھی مدد نہیں مانگی۔ اس نے ہمیشہ خود دکھ جھیلے، اپنے حق کے لیے لڑی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی زندگی کے فیصلے بدلوں۔ میرے لب کانپے۔ تو اس کا مطلب کہ میری ماں نے جان بوجھ کر دکھ سہے، اس نے کبھی مدد نہیں مانگی۔ کیا یہ اس کی ہمت تھی یا بے بسی؟ میں مٹھو کو دیکھتی رہی۔ میرا خوف کچھ کم ہو چکا تھا، مگر اس کی جگہ ایک عجیب سی بے یقینی نے لے لی۔ اگر میں کہوں کہ تو میری مدد کر، تو پھر تو کر سکے گا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ مٹھو نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ ہاں نوری، اگر تو مجھے اپنے محافظ کے طور پر قبول کر لے تو میں تیری حفاظت کر سکتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرا دل اب بھی خدشات میں الجھا ہوا تھا، مگر اندر کہیں مجھے مٹھو کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ نوری، میرے دل میں ایک راز دفن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اسے تمہیں بتا دینا چاہیے، مگر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم گھبراؤ نہ۔ یہ سچ تمہاری ماں کے حوالے سے ہے، تمہاری ماں کے انتقال کے حوالے سے۔ کیا مطلب؟
میں نے بمشکل کپکپاتی آواز میں قابو رکھتے پوچھا۔ یہ کیسا سچ ہے جو مجھے جاننے کی اجازت نہیں؟ یہ میری ماں کی زندگی کا معاملہ ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں جانوں۔ مٹھو نے گہری سانس لی جیسے وہ میری بے چینی سمجھ رہا ہو، مگر پھر بھی کچھ کہنے سے کترا رہا ہو۔ ہر حقیقت جاننا ضروری نہیں ہوتا نوری، بعض اوقات کچھ سچائیاں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ ہماری روح پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ نہیں، میں غصے سے بولی، یہ میری ماں کی زندگی کا سوال ہے۔ میری چچی ہمیشہ کہتی رہی کہ وہ کسی جن کے عشق میں مبتلا تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی کوئی جن اس پر عاشق تھا؟ اگر تھا تو کون تھا؟ چچی کہتی ہے کہ میری ماں کی جان بھی اس کے عاشق جنزادے نے لی۔ مٹھو کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہوئی، جیسے کوئی پرانی یاد ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نوری، میں تجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، تیری ماں پر واقعی جن عاشق تھا۔ میرے دل کی دھڑکن لمحے بھر کے لیے رکی، مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں میرے گرد تنگ ہو رہی ہوں۔ تو کون تھا وہ؟ میں نے بمشکل کہا۔ مٹھو نے نظریں جھکائیں، پھر دھیرے سے بولا، وہ میں تھا۔ میرے وجود پر جیسے بجلی گر گئی، میں اپنی جگہ سے جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ بستر کا کنارہ میری کمر سے ٹکرایا، میں گرنے والی تھی کہ مٹھو نے بڑھ کر میرا بازو تھاما۔ جھوٹ، میں ہکلاتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ ہے۔ تو مٹھو ہے میرا طوطا، تو میری ماں پر کیسے عاشق ہو سکتا ہے؟ مٹھو کی گرفت سخت ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب کرب تھا۔ میں ہمیشہ سے محافظ تھا نوری، تیری ماں کے لیے بھی اور اب تیرے لیے بھی، مگر جذبات پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ میں نے کبھی حد نہیں پار کی، کبھی نقصان نہیں پہنچایا، مگر محبت کرتا تھا۔ محبت ایک جذبے کا نام ہے، ایک احساس کا نام۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت غلط مطلب کے لیے ہی کی جائے یا کسی کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ محبت ایسا جذبہ ہے جس میں ہم خلوص سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن دنیا والے برے ہیں نوری، یہ محبت کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ میری سانس بے ترتیب ہوئی، یہ سب خواب لگ رہا تھا، ڈراؤنا خواب۔ اور میری ماں؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا وہ بھی تجھ سے؟ مٹھو خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی جیسے کوئی پرانا زخم ہرا ہوا ہو۔ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، تیری ماں کو مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ اپنی دنیا میں رہی، اپنی زمینی زندگی میں، اپنی حقیقت میں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ خطرے میں ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ بچانے کی کوشش کی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، اس کی حفاظت کی۔ تو پھر وہ مر کیوں گئی؟ میں ایک دم چیخ پڑی، میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ اگر تو اتنی طاقتور ہے، اس کی حفاظت کرتا تھا، تو مجھے یتیم کر کے کیوں چلی گئی؟ تو نے کیوں نہیں بچایا؟ مٹھو نے نظریں جھکائی، کیونکہ اسے انسانوں نے مارا تھا نور بانو۔ میرے وجود میں جیسے دھماکہ ہوا، انسانوں نے؟ مگر چچی کہتی ہیں کہ… تیری چچی جھوٹ بولتی ہے، مٹھو کی آواز گرجدار ہوئی۔ تیری ماں کسی جن کے عشق میں نہیں مری، وہ کسی جادو کا شکار نہیں ہوئی، اسے اس کے اپنوں نے مارا۔ میرا دماغ سن ہونے لگا، قدموں سے زمین نکل گئی۔ کون؟ میں نے بمشکل کہا۔ مٹھو نے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تیری چچی نے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ میری چچی میری ماں کی بہنوں جیسی تھی، وہ اس سے نفرت کر سکتی تھی، مار نہیں سکتی تھی۔ نفرت بعض اوقات قتل سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے نوری۔ مٹھو کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی کہ مجھے لگا جیسے ہوا میں کھل گئی ہو۔ تیری چچی نے زہر دیا تھا تیری ماں کو، آہستہ آہستہ، ہر دن ایک ایک قطرہ، تاکہ کوئی شک نہ کرے، تاکہ سب سمجھیں کہ وہ خود بیمار ہو رہی ہے۔ نہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اپنا سر نفی میں ہلایا جیسے اس حقیقت کو رد کرنا چاہتی تھی، مگر اندر کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ مٹھو جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر کیوں؟ میں سسک پڑی، چچی نے ایسا کیوں کیا؟ مٹھو نے ایک لمحے کے لیے مجھے غور سے دیکھا، پھر سرگوشی میں کہا، کیونکہ تیری ماں صاحب اولاد تھی، تیری چچی بے بس عورت، ایک بانجھ، وہ ہمیشہ تیری ماں کے سامنے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی، کیونکہ اس کی یہاں تو کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ تیرا چچا ہمیشہ اس بات کا طعنہ دیتا کہ میرے ایک وارث کو نہیں جنم دے سکی، اسی آگ میں وہ جھلستی ہے کہ اس کا موازنہ کیوں کیا گیا۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، میں نے بے یقینی سے مٹھو کو دیکھا۔ تیری ماں کو تیرے باپ کی وراثت میں سب کچھ ملنا تھا، اور تیری چچی کو کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اس کا شوہر صرف ایک دکاندار تھا۔ مٹھو کی آواز میں تلخی کھلی، تیری چچی نے سوچا کہ تیری ماں کو راستے سے ہٹا دے تو سب کچھ اس کے بھتیجے یعنی ساجد کو مل جائے گا، اس لیے ہمیشہ سے ساجد کو اپنا بیٹا کہا اور اسے زیادہ وقت اپنے گھر میں رکھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ تیری ماں مرے راستے سے ہٹے، تاکہ وہ تیری اور ساجد کی شادی کروا کر تیرے والد کی ساری جمع پونجی تمہارے نام ہے وہ ساجد کے حوالے کرے اور خود بیٹھ کر عیش کریں۔
میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ نوری، مٹھو نے مجھے سنبھالا، مگر میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میری چچی وہی عورت روز مجھے گالیاں دیتی جس نے میری ماں کی ہر غلطی نکالی، وہی اس کی قاتل تھی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ سچ تلخ ہوتا ہے، مگر اب فیصلہ کرنا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے، انصاف یا خاموشی؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے مٹھو کو دیکھا۔ میرا دل چلا کر کہہ رہا تھا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی، مگر جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں۔ میں سچ کو سامنے لاؤں گی، میں نے کمزور مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ مٹھو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ پھر تیار ہو، کیونکہ سچ کی راہ پر چلنا آسان نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی، میرے جسم میں خون کی گردش جیسے تھمی۔ میرا ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ میری ماں کی موت کا راز، میری چچی کی سازش، میرے سامنے سب فلم کے معنی چلنے لگا۔ مٹھو جو ہمیشہ سے میرا طوطا تھا، میرا دوست، وہ دراصل ایک جن ذات تھا، اور میری ماں وہ کبھی کسی جن کے عشق میں نہیں تھی بلکہ ایک انسان کے ظلم کا شکار ہوئی۔ میں نے بمشکل کپکپاتی سانسوں کو قابو رکھا اور کانپتی آواز میں پوچھا، مگر مٹھو، تو نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے میری ماں کو بچانے کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں؟ مٹھو نے گہری سانس لی، جیسے اس سوال کا بوجھ اس پر بھاری ہو۔ میں ہمیشہ اسے بچانے کے لیے موجود تھا نوری، مگر میں ایک قانون میں بندھا تھا۔ میں صرف اتنا کر سکتا تھا جتنا میری طاقت اور اختیار اجازت دیتے۔ میں چاہ کر بھی کسی انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ ہاں، اگر تیری ماں اجازت دیتی تو شاید میں کچھ کر سکتا تھا، مگر وہ ایک نیک عورت تھی۔ وہ اپنے مفاد کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اور اگر میں تجھ سے مدد مانگوں تو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مٹھو لمحے کو خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تو مجھ سے مدد مانگے گی تو میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کمزوری کے نہیں، غصے کے تھے۔ میں اپنی ماں کی بے بسی بھول نہیں سکتی تھی، ان تمام لمحوں کو نہیں بھول سکتی تھی جب میری چچی نے مجھے میری ماں کی غلط تصویر دکھانے کی کوشش کی۔ میں اپنی ماں کے لیے انصاف چاہتی ہوں مٹھو، میں نے پختہ لہجے میں کہا۔ مٹھو نے ایک لمحے کے لیے مجھے غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی چمکی۔ پھر تیار ہو جاؤ۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، میرے کمرے میں اندھیرا تھا مگر میں جاگ رہی تھی۔ میرا دماغ مسلسل چل رہا تھا، میں چچی کی حقیقت کیسے سب کے سامنے لاؤں؟ میرے کانوں میں مٹھو کی باتیں گونج رہی تھی۔ نفرت بعض اوقات قتل سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ تیری چچی نے تیری ماں کو آہستہ آہستہ زہر دیا تاکہ سب سمجھیں کہ وہ خود بیمار ہو رہی ہے۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا سینہ چیر کر میری سانسیں کھینچ رہا ہو۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر قدم کانپ رہے تھے۔ تبھی اچانک سے باہر سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ میری سانسیں رک گئی، دبے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ کر کان لگائے۔ چچی کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میں نے جو کہا تھا وہ کام پورا ہوا یا نہیں؟ چچی کی سخت سرگوشی سنائی دی۔ ہاں، مگر ابھی تک کوئی شک تو نہیں ہوا۔ دوسری آواز کسی نامعلوم شخص کی تھی، شاید کوئی مرد۔ تو پھر اسے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ میرے پورے وجود میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ چچی مجھے مارنا چاہتی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اچانک زمین پر میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور دھیمی آواز نکلی۔ چچی فوراً چپ ہو گئی۔ کون ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، میں تیزی سے پلٹ کر بستر کی طرف بھاگی، لیٹ کر کمبل اوڑھا جیسے میں نیند میں ہوں۔ چند لمحوں بعد دروازہ دھیرے سے کھلا۔ میں نے آنکھیں موندی مگر دل دھڑک رہا تھا۔ چچی اندر آئی، چند لمحے کھڑی رہی جیسے میری سانسوں کو محسوس کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس کے بعد وہ باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ عورت میری ماں کی قاتل تھی اور اب میری بھی جان لینا چاہتی تھی۔ اگلے دن کام ختم کرنے کے بعد میں مٹھو کے آگے آ کر بیٹھی، اپنی پریشانی بتانے لگی کہ اب میرا اس گھر میں دم گھٹ رہا ہے، میں ایک پل کو بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے سب کچھ دیکھا اور سنا۔ مٹھو کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ اب وقت آ گیا کہ ہم اس کھیل کو ختم کریں۔ مگر کیسے؟ وہ مجھے مارنا چاہتی ہے مٹھو، میری آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ہم چالاکی سے کھیلیں گے، مٹھو نے مسکرا کر کہا۔ اگر چچی انسانوں کے ساتھ سازش کر کے جیتنا چاہتی ہے تو میں جنوں کی دنیا سے مدد لاؤں گا۔ مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ طاقتور جنزاد ہے، انسانی دنیا میں بسنے والے برے لوگوں کو سزا دینے میں مہارت رکھتی ہے۔ وہ اس کا نام زریاب ہے۔ وہ میری کیسے مدد کرے گی؟
मिट्ठू ने मुस्कुरा कर कहा। वो चची के भयानक ख्वाबों में दाखिल होकर उसका सच सबके सामने लेकर आएगी। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर में हलचल मचा दी। चची की चीखों से मेरी आंख खुली। मैं दौड़ती बाहर गई तो देखा वो फर्श पर गिरी थी। उसकी आंखें खौफ से फटी थी और वो कांप रही थी। वो मेरी तरफ आ रही थी। उसने कहा कि मैं कातिल हूँ, सबको बता देगी, मुझे बचाओ। चची बेहोशी के आलम में चीख रही थी। क्या हुआ चची? मैंने मासूमियत से पूछा। वो खदीजा थी, चची कांपते हुए बोली। तेरी माँ जिंदा हो गई है, मुझे मारने आ रही है। मैंने मिट्ठू को देखा, उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। ये तो शुरुआत है, मिट्ठू ने सरगोशी की। अब इसका अंजाम करीब है। चची की चीखों ने पूरे घर में कोहराम मचाया। आस पड़ोस के लोग भी अब घर में आ गए। शोर की आवाज़ सुनकर चचा भी सर थाम कर खड़े थे कि ये सब क्या हो रहा है। सब हैरानी से चची को देख रहे थे, जो खौफ के मारे दीवार से लगी कांप रही थी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, जैसे किसी ने उनकी जान निकाली हो। ये खदीजा थी, वो जिंदा हो गई है, मुझे मारने आई है। चची की आवाज़ में दहशत थी। चचा ने परेशान होकर सहारा दिया। क्या हुआ? किस खदीजा की बात कर रही हैं आप? खदीजा तो बरसों पहले मर चुकी हैं। नहीं, वो मर कर भी जिंदा है, मैंने उसे देखा है। वो मुझे कह रही थी कि मैं कातिल हूँ, वो सबको बताएगी कि मैंने उसे मारा। चची पागलों की तरह बोल रही थी। मुझे मिट्ठू की बातें याद आ रही थी। ये ज़रियाब की कारस्तानी थी। वो चची के ख्वाबों में दाखिल होकर उस पर मेरी माँ का खौफ तारी कर रही थी, मगर मुझे असल काम अभी करना था। अगली सुबह चची का चेहरा जर्द था, वो कमज़ोर लग रही थी। मैं जानती थी कि उसे ख्वाब में मेरी माँ ने जो रूप दिखाया वो इतना खौफनाक था कि उसका दिमाग मफलूज हो चुका था, मगर मुझे इतने पर इक्तफा नहीं करना था। मिट्ठू, हमें ऐसा सबूत चाहिए जिससे सबको पता चले कि चची वाकई मुजरिम है। मैंने रात को मिट्ठू से कहा। वो तो मौजूद है नूरी, मगर उसे ढूंढना होगा। मिट्ठू की सरगोशी में राज छुपा था। क्या मतलब? कहाँ? तेरी माँ की दवाइयाँ याद है तुझे, जो चची लाया करती थी? मैंने चौंक कर मिट्ठू को देखा। हाँ याद था, चची हमेशा कहती थी कि वो माँ के लिए ख़ास दवाइयाँ लाती है जो इसे जल्द ठीक करेंगी, मगर माँ ठीक नहीं हुई, दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो दवाइयाँ कहाँ होंगी? मैंने बेचैनी से पूछा। चची के कमरे में, किसी ऐसी जगह जहाँ वो समझती हो कोई देख नहीं सकता। अगली रात जब सब सो चुके, मैं दबे कदमों चची के कमरे में बढ़ी। मिट्ठू मेरे कंधे पर बैठा था जैसे मेरा मुहाफ़िज़ हो। दरवाज़ा धीरे से खोला, कमरे में नीम अंधेरा था। मैंने आहिस्ता से अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए और उसके दराज खोलने लगी, मगर कुछ खास नहीं मिला। यहाँ नहीं, नीचे देख, मिट्ठू ने सरगोशी की। मैंने अलमारी के नीचे हाथ फेरा तो एक छोटा संदूक महसूस हुआ। दिल धड़कने लगा। मैंने उसे बाहर खींचा। उस पर चची के हाथ की लिखाई में कुछ अल्फाज दर्ज थे, जैसे वो अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिख कर रखती हों। मेरे हाथ लर्जे। मैंने संदूक खोला तो अंदर से कुछ खाली बोतलें थीं, जिनके लेबल पर ख़तरनाक जहर का निशान था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। यही जहर माँ को खिलाया जाता रहा। अगली सुबह मैंने पूरा ख़ानदान जमा किया। चची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने खामोशी से वो बोतलें सबके सामने रख दी। ये क्या है? चचा ने हैरानी से पूछा। ये वो जहर है जो चची अम्मी की दवा में मिलाकर उन्हें देती थी। इसी जहर ने उन्हें अंदर से ख़त्म किया, मैंने कहा। चची का रंग फक हो गया। ये झूठ है, ये इल्ज़ाम है सब। नहीं चची, ये सच है, मैंने सर्द लहजे में कहा। आपको याद है आप कल रात क्या कह रही थी कि अम्मी आपको मारने आई हैं? वो नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें इंसाफ मिलने वाला है। चचा ने चची को देखा। क्या ये सच है? चची ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज उनका साथ छोड़ गए। उनका चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे उनकी जान निकल रही हो। उसी लम्हे अचानक से मिट्ठू ने बुलंद आवाज़ में कहा, खदीजा को इंसाफ मिल चुका है, अब वक्त है कि गुनहगार अपने अंजाम को पहुँचे। चची के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और वो फर्श पर गिर गई। शायद उसका दिमाग खौफ के बोझ से मफलूज हो चुका था। चची को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो चुकी हैं और शायद अब कभी ठीक ना हो पाएं। मुझे सुकून था कि मेरी माँ पर लगाए गए तमाम झूठे इल्ज़ाम मिट चुके थे। मैंने उसके लिए दुआ की और मिट्ठू ने नरमी से कहा, तेरी माँ की रूह को आज सुकून मिल गया है नूरी। मैंने मिट्ठू की तरफ देखा। वो जिनजात था, मगर मेरे लिए हमेशा एक सच्चा साथी साबित हुआ। अब मेरा सफ़र ख़त्म हो चुका था।
मेरी माँ की मोहब्बत हमेशा मेरे साथ थी और एक जिनजात की दोस्ती भी जो हमेशा मेरी हिफाजत करता रहेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।